السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کبیر احمد قادی الحسان۔ کل ہم نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات بیان کیے تھے۔ آج ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور اس کے بعد کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم دارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف بیان کر رہے ہیں۔ نسب شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں اسے بولتے ہیں جینولوجی اور ہندی میں بولتے ہیں ونش ولی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے حضور کے والد کا نام تو حضرت عبداللہ، اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب، اور پردادا کا نام حضرت ہاشم، اور ان کے باپ کا نام حضرت عبد مناف، اور ان کے باپ کا نام قصی، ان کے باپ کا نام کلاب، ان کے باپ کا نام کعب، ان کے باپ کا نام لوئی، ان کے باپ کا نام فہر، ان کے باپ کا نام مالک، ان کے باپ کا نام نضر۔ آپ کا خاندان عرب کا معزز اور مشہور خاندان ہے۔ آپ کے نسب شریف میں فہر یا نظر کا خطاب قریش کا تھا، اور ان کی اولاد میں جو لوگ ہوئے قریشی کہلائے، اور ان سے اوپر کے جو لوگ تھے وہ کنعانی کہلائے۔ آپ کے پانچویں دادا قصی کعبہ کے متولی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پانچویں دادا حضرت قصی کیا تھے؟ وہ ٹرسٹی تھے، کعبہ شریف کے ٹرسٹی تھے، یعنی وہاں کے انتظامات آپ دیکھتے تھے۔ آپ نے عرب لوگوں کو وادیوں اور پہاڑوں سے نکال کر شہر مکہ میں آباد کیا، حضور کے پانچویں دادا حضرت قصی نے، اور آپ نے اسمبلی ہال قائم کیا جس میں قومی فیصلے ہوتے تھے، بڑے بڑے فیصلے اس میں ہوتے تھے۔ آپ کے بعد خانہ کعبہ کی مختلف خدمات آپ کی اولاد میں رہیں۔ آپ کے دادا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بڑے فیاض یعنی دیالو کرپالو، بہت زیادہ بانٹنے والے تھے، انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ آپ نے زمزم شریف کا کنواں اثر نو کھودا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا اور ڈوب گیا تھا۔ آپ ہر سال رمضان میں کوہ حرا جاتے تھے، ایک پہاڑ میں کنواں ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے، اور پہلی وحی وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور خدا کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ذکر چل رہا ہے۔ آپ مواحد تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ایک خدا کو مانتے تھے، شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرنے کو روکتے تھے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے لوگ بالکل ستر ننگے ہو کر، سارے کپڑے اتار کر بالکل ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت بھی کپڑوں کے ساتھ طواف کرتے تھے اور لوگوں کو اس حرکت سے روکتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کے 10 بیٹے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے وہ 10 بھائی تھے۔ چنانچہ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طبعاً نہایت شریف، سمجھے، عادت کے حساب سے نیچرلی آپ بڑے شریف، بڑے پاک دامن اور صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ بیوٹیفل تھے، سمجھے۔ عبد المطلب نے ان کا نکاح یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی سے کر دیا، اور ان کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ماں کا نام حضرت آمنہ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، اور پردادا کا نام نانا کا نام عبد مناف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب اور ان کے پرنانا کا نام عبد مناف، یہ آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ یہ پاک دامنی میں، شدھتا اور پوترتا میں، سمجھے، حسن و جمال میں بہت زیادہ بہتر تھیں، اور آپ کے اخلاق، آپ کی کریکٹر، آپ کی سیرت بے مثال تھی۔ اب آئیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی ننہال میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب اپنے والد کی ننہال بنو عدی بن نجار میں انتقال فرما گئے،
اور دار نابغہ میں دفن ہوئے۔ ترکہ میں یعنی وراثت میں ایک باندی ام ایمن اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں چھوڑیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب پیدائش مبارکہ کی طرف چل رہے ہیں، جن کے صدقے میں پورا جہان رب کائنات نے بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہجرت سے 53 سال پہلے، آسانی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، 571 عیسوی میں۔ کتنی؟ 571 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے، یعنی آج سے 1449 سال پہلے، آج سے 1449 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کون سے دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن۔ سبحان اللہ، آج بھی پیر شریف ہے جی، آج بھی پیر شریف ہے۔ 14 ستمبر 2020 18 سال پچھلے چلے گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف صبح صادق کے وقت اس دنیا کو آپ نے مشرف فرمایا، جلوہ فرما ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ آپ نے زمین سے ٹیک دیے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ بدن سے تیز کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، کستوری سمجھتے ہو؟ یہ مسک بولتے ہیں، MUSK کے مسک انگلش میں بولتے ہیں۔ اس طرح کی سونے سے زیادہ یہ مہنگی ہوتی ہے، کالے ہرن کے اندر نکلتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے تیز خوشبو آ رہی تھی۔ ختنہ کیے ہوئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانی ہوئی تھی، نال کٹا ہوا تھا، چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے۔ قدرت نے بہت اچھے انداز سے سنبھالا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یعنی دونوں کاندھوں کے بیچ میں آپ کے مہر نبوت کا نشان، مہر لگی ہوئی تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو ستارے تعظیم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے جھک گئے۔ حرم شریف منور ہو گیا، یعنی کعبہ شریف چمکنے لگا۔ مکہ کی پشت زمین اور ٹیلے چمک اٹھے۔ آپ کے آنے سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام یعنی ملک سیریا کے محلات اہل مکہ کو نظر آنے لگے۔ شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ مدائن میں کسریٰ کا محل پھٹ گیا۔ یہ کسریٰ کیا ہے؟ کسریٰ، اور آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں قیصر و کسریٰ، تو کسریٰ یہ شاہ فارس کا ٹائٹل ہے، یعنی ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا کرتے ہیں، وہاں کی حکومت کو کسریٰ، یعنی ایران سمجھ لیجیے آج کے نئے دور میں۔ تو وہاں کے محل پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگورے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد، یعنی 14 بادشاہوں کے بعد ملک فارس یعنی ایران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے قبضے میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد ہوئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر بے سود، یعنی بڑے بڑے آتش کدے تھے، آگ جلتی تھی اور اس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب کیا ہو گئے؟ بجھ گئے۔ ہمدان و قم کے درمیان بحیرہ ساوا جو 6 میل لمبا، 6 میل مطلب سمجھے 9 کلومیٹر، 656 میٹر اتنا لمبا چوڑا دریا تھا، وہاں پر بھی پوجا ہوتی تھی اس دریا کی، وہ بھی خشک ہو گیا۔ شام و کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی ندی جو خشک تھی لبالب بہہ گئی۔ غرض کے پورے عالم میں ایک حیرت انگیز انقلاب کی علامت نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ رضاعت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کس کا نوش فرمایا؟ پہلے کچھ دن آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، پھر ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر یہ دولت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی، یہاں آپ کی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ حضرت آمنہ کی وفات، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب دنیا سے پردہ فرمایا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال ہوئی تو آپ کی ماں والدہ ماجدہ آپ کو آپ کے دادا کی ننہال بنو عدی میں لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھیں، تو ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ جب آپ کی عمر 8 شریف ہوئی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی کفالت
آپ کی خدمت کی ذمہ داری ابو طالب نے قبول کی اور آپ نے خوب خدمت کی، حق کفالت ادا کیا، آپ کے ہر معاملے میں اپنی اولاد پر مقدم رکھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ ملک شام کا پہلا سفر، جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 12 سال ہوئی تو اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارتی قافلہ، سمجھے، بزنس ٹرپ میں شام یعنی ملک شام سیریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو بحیرہ راہب نے آپ کو ان نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیا، ایک پادری تھا، اس نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ سارے جہان کا سردار ہے، اللہ کو تمام جہانوں کی، اللہ اس بندے کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر ابو طالب سے کہا تم انہیں مکہ واپس لے جاؤ ورنہ یہود یعنی جیوسس انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو شہر بصرہ سے واپس لے آئے۔ ملک شام کا دوسرا سفر، جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہو گئی، ہمارے پیارے آقا جب 25 سال کے ہو گئے 25 ایئر اولڈ، تو آپ کی صداقت اور امانت یعنی آپ کی سچائی اور بسنیتا چشت بدی، سمجھے، یہ دور دور تک اس کا فیم پھیل گیا، مشہور ہو گئی۔ اہل مکہ نے آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا، لقب دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اپنا سامان کوئی رکھ کے جاتا تو بالکل ویسے ہی کا ویسے ہی پاتا، اسی لیے آپ کو امین کہا کرتے تھے، امانت دار، ٹرسٹ وردی۔ مکہ میں ایک معزز اور پاک دامن خاتون خدیجہ بھی رہتی تھیں، انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ میرا مال تجارت بزنس گڈس لے جائیں، جو اجرت میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنی زائد آپ کو دوں گی۔ آپ نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارتی سامان لے کر بزنس ٹرپ پر ملک شام گئے۔ بصرہ شہر میں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے ٹھہرے۔ نستورہ کا واقعہ، نستورہ نے میسرہ سے پوچھا اس درخت کے نیچے ٹھہرنے والا کون ہے؟ اس نے جواب دیا ایک شخص مکہ حرم کے رہنے والے ہیں اور قریشی ہیں۔ راہب بولا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا، سبحان اللہ، کیا اس شخص کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں، یہ سرخی کبھی دور نہیں ہوتی۔ راہب بولا بلا شبہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 27 سال ہوئی ہے، سمجھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے 25 سال ہے، اور ایک راہب، ایک پادری بتا رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، مگر کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال میں نبوت ملی۔ ایسا نہیں ہے، یہ کل کے بیان میں بھی ہم نے بتایا تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ نبوت تو ہمارے پیارے آقا کو اس وقت مل گئی تھی جبکہ آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پھر سنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن تو نبیوں و آدموں بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو ایک راہب کہہ رہا ہے، ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، کاش میں ان کے مبعوث ہونے کو پالوں، یعنی جب وہ نبوت کا اعلان کریں تو کاش میں اس وقت موجود ہوتا۔ اے میسرہ تو ان سے جدا نہ ہونا، نیک نیتی کے ساتھ امرے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ یہ نبی ہیں، کیونکہ یہ نبی ہیں، کیونکہ یہ نبی ہیں، سمجھے۔ جب آپ مکہ واپس آئے تو کئی گنا نفع ساتھ لائے۔ خدیجہ جو اپنے چھت پر بالا خانے پر یعنی 2 منزل پر بیٹھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ بادل آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا چھتری کی طرح۔ میسرہ نے کہا اے خدیجہ یہ بادل کا سایہ صرف یہی نہیں بلکہ تمام راستے میں نے ایسا ہی دیکھا۔ خدیجہ جو پہلے آپ کی امانت سچائی کی معترف تھیں، سمجھے، جو سچائی مانتی تھیں، جو آپ کی عقیدت تھی، جو آپ کی عقیدت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو آپ کی آستھا تھی، وہ اور بڑھ گئی۔ اب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام مومنوں کی ماں ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں ہے حضور کی بیویاں تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی جن سے 2 لڑکے ہند اور حالہ پیدا ہوئے، دونوں صحابی ہوئے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے قدموں پر نثار ہو گئے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق مخزومی سے شادی ہوئی، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، ان کا نام بھی ہند تھا۔ عتیق کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب آپ ہی کے وطن سے ہوئی۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ان بیواؤں کا بہت حال خراب تھا۔ لوگ لڑکے، سگے لڑکے ان کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے معاذ اللہ ہیں، اور ان کو بیچ دیتے تھے، تو بیواؤں کی، رانڈ عورتوں کی بڑی دردشا ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود آپ نے اس پہ عمل کیا اور نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ بیوہ اور رانڈ کی عزت، ان کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا سب سے بڑا نبیوں کا سردار، وہ اس پر عمل کر رہا ہے، وہ عزت دے رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کی اتنی عزت دی کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اتنی عزت نہ دے سکتا اور نہ دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، آپ کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور آپ کی عمر 40 سال تھی۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام جو ہیں وہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہو گئی، 35 سال کے ہو گئے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک ہوئے، کیونکہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، جو بہت پرانا ہو چکا تھا، اس کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ یہ عمارت ایک سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی، تو قریش نے اس کو تعمیر نو کا ارادہ کیا، سمجھے۔ لوگ پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ اس کام میں شریک ہوئے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب مقامی اجیاز سے پتھر ڈھو کر لاتے تھے۔ حجر اسود کا جھگڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبیلوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں اپنے ہاتھ سے رکھوں گا، اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، اور جو کیا کہتے ہیں، اتنا زیادہ حالات خراب ہوئے، اتنے معاملات خراب ہوئے کہ بنو عدی اور بنو عبد الدار نے اس پر جان دینے کی قسم کھائی کہ اگر ہمیں کعبہ شریف میں پتھر حجر اسود لگانے کا موقع نہ ملا تو ہم اپنی جان دے دیں گے، سمجھے، اور خون میں انگلیاں ڈبو کر چاٹ لیں کہ ہم بالکل ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد 5ویں دن سب مسجد حرم میں آئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ قریش کا سب سے بڑا عمر رسیدہ شخص تھا، یہ سب سے بڑا بوڑھا انسان تھا اس وقت۔ اس نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ کہا کہ کل صبح جو شخص اس مسجد میں بنو شیبہ کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے دن صبح ہی اس دروازے سے داخل ہونے والے ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تھے، یعنی اس دروازے سے ہمارے پیارے آقا تشریف لے آئے۔ سب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو خوشی سے چلا اٹھے، ارے یہ تو امین ہے، یہ تو سچے ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ آپ کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے فیصلہ دیا کہ تمام لوگ اپنے میں سے ہر ایک سردار کو مقرر کر لیں۔ عرب کے 4 مشہور قبیلوں نے 4 سردار منتخب کیے، 4 سردار چوز کر لیے۔ عرب کے 4 سردار منتخب ہونے کے بعد آپ نے اس پتھر کو یعنی حجر اسود کو چادر میں رکھا، اور چادر کا ایک ایک کونا ایک ایک سردار نے پکڑ لیا۔ جب چادر اتنی اونچی اٹھائی گئی جتنی بلندی پر پتھر لگانا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے یعنی اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو دیوار میں اس جگہ لگا دیا جہاں اب بھی ہے۔ آپ کے حسن تدبر سے، آپ کی اچھی مینجمنٹ سے کیا ہوا، ایک بڑی جنگ ٹل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس بیان کو زیادہ زیادہ آگے کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کا پارٹ نمبر 2 تھا، اس کے بعد پارٹ نمبر 3 آپ سماعت کریں، اور اس سے پہلے آپ پارٹ 1 بھی دیکھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کر کے گھنٹی دبا دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔